بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ آج ہم سب سے پہلے تو آپ کو ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے تفصیلات بتاتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی وار کر دیا ہے۔ ایران نے ہفتہ کی صبح اسرائیل پر 5واں بڑا حملہ کیا ہے۔ تازہ حملے میں درجنوں میزائل داغے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں میزائلوں کی بارش کی گئی ہے۔ ایرانی حملوں کے نتیجے میں 4 اسرائیلی ہلاک اور 63 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صہیونی ریاست کے 2 جدید ترین 35 سٹیلتھ جنگی طیارے بھی مار گرائے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دھماکوں کی آوازیں تل ابیب، یروشلم اور گشتان میں سنی گئیں، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی۔ تل ابیب میں اسرائیلی جوہری تحقیق مرکز کو بھی ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 3 میں اسرائیل میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسرائیل پر 300 سے زائد میزائل داغے جا چکے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے 2 F-35 سٹیلتھ جنگی طیارے بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے 200 بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جن میں سے متعدد کو فضا میں ہی ناکارہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل تل ابیب میں مختلف مقامات پر گرے، جن میں ایک اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت بھی شامل ہے، جبکہ گشتان میں بھی 2 ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں۔ حملے کے نتیجے میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں اس وقت سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اسرائیل میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کے نزدیک آگ اور دھواں بھی دیکھا گیا ہے۔ کم از کم 5 مقامات پر ہنگامی صورتحال ہے۔ سائرن بجتے ہی اسرائیلی شہری فضائی حملوں سے بچنے کے لیے زیر زمین بنکرز کی جانب وہ دوڑنے لگے۔ شہریوں کی چیخ و پکار کی بھی آوازیں سنائی گئیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل میں درجنوں اہداف پر جوابی حملے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا بدلہ ابھی شروع ہوا ہے۔ ہمارے کمانڈو، سائنسدانوں اور شہریوں کے قتل کا خمیازہ اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر عہدیدار نے مزید کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ہمارا انتقام نہایت تکلیف دہ ہوگا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ چند گھنٹوں کی خاموشی کے بعد اسرائیل کو دوبارہ سے 100 بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کی جانب سے داغے ڈرونز اور میزائلوں کو دوبارہ فضا میں ناکام بنا دیا ہے۔ اسرائیل کے ریسکیو ادارے نے کم از کم 7 افراد کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی طاقتور عسکری تنظیم پاسداران انقلاب نے سخت الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے۔ ایران نے اپنا خیبر میزائل نکال لیا ہے
اور اس نے یہ سخت الفاظ میں اس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، جس کے اثرات دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ پس دران انقلاب کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی افواج اسرائیل میں ان مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے ایران اور فلسطین کے خلاف جارحیت کی جا رہی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت اسرائیلی فوجی تنصیبات، اسلحہ ساز فیکٹریوں اور فوجی اڈوں پر میزائل حملے جاری ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی حکام کے دعووں کے برعکس ایرانی میزائل اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ حملے اسرائیل کے ہاتھوں بے گناہوں کے خون بہائے جانے کا جواب ہیں۔ ایرانی فوج نے واضح کیا ہے کہ ایران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کسی بھی کوشش کا سخت اور فوری جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی سیکورٹی سرخ لکیر ہے اور اس لکیر کو عبور کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا۔ ایرانی بیان میں خیبر میزائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ جدید اور طاقتور ہتھیار جلد اسرائیلی سرزمین پر داغا جائے گا، جو اسرائیل کے لیے ایک حیران کن مرحلہ ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھی اپنا دو ٹوک موقف پیش کر دیا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اسرائیل کی بلا جواز اور غیر قانونی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ایران سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے عاصم افتخار صاحب نے کہا کہ پاکستان ایران کے برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور ان کے گناہونے حملوں کے نتیجے میں جانی و مالی نقصانات پر ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فضائی حملے اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صحرائی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی کھلم کھلا نفی کرتے ہیں۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ سلامتی کونسل اسرائیل کو قانون کی خلاف ورزیوں پر کھلی چھوٹ نہ دے اور اس کی بلا خوف کارروائیوں پر قدغن لگائے۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے چارٹر کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے فیصلہ کن اقدامات کرے۔ تو یہ تھا پاکستان کا دو ٹوک موقف جو انہوں نے ایران کے ساتھ اظہار ہمدردی کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔